کیا میرے علی کی ہے انوکھی شان اس پھل میں، کیا میرے علی کی ہے دیا جس نے عقیدت سے قیامت میں نبوت کا کیا، جس نے عقیدت سے قیامت میں نبوت، الہی شان نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسے، الہی شان نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسے، بتایا جس نے بنایا جس نے پورا رواں خط میں نبوت کا بنایا، جس نے پورا رواں خط میں، سنو جتنے یہاں آئے فدائی ہو نبوت کے، سنو جتنے یہاں آئے فدائی ہو نبوت کے، رہے چلتا صدا یہ نبوت کا، رہے چلتا یہاں رہے چلتا صدا یہ رواں خط نبوت کا، زمانے کو زمانے میں پیغام آخری مدینہ دل کہیں کیوں، زمانے کو زمانے میں بھلا ہر کا دیانی کا، زمانے کو زمانے میں بھلا ہر کا دیانی کا، لگائے نار ہر پیرو، لگائے نار ہر پیرو، جوان خط میں نبوت کا، لگائے نار ہر پیرو، جوان خط میں نبوت کا، اٹھو گھر گھر پہنچا دو پیغام خط میں نبوت کا۔ الحمدللہ تعالی میرے نہایت ہی واجب احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین آقا الحاکمین لاتعداد حمد و ثنا اور تعریفات اس رب ذوالجلال واسطے جس نے اپنے حکیمانہ فیصلے کے تحت نبوت کا تاج اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر اقدس نے سجا کے بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی انوکھی شان عطا فرمائی۔ بحمداللہ تعالی پچھلے درشیف نجد سے اختتام ہویا، آج دے درشیف دا تو آغاز ہو کے اور اس مطابقت نو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے خاتم النبیین ہونے جیسی شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ کریم نے ایسے کہ الحمدللہ کے بنداز تک سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر دلالت کرتا ہے، لیکن بالعموم الحمدللہ کے بنداز بالخصوص آیات بینات بیان کرنے دا سننے سنانے دا شرف حاصل ہوئے گا، جیدے چھے آئے پائے
مفسرین نے خالصہ تک اشارہ اس بات پر کیا کہ کائنات اللہ نے ختم نبوت کا تاجدار محمد عربی کو بنا دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا لوگوں ماں گرامر سے نفید ہے، فرمایا حبیب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہڈے چکی سے باپ نہیں بلکہ اللہ کے پیارے رسول خاتم النبیین بن کے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ جنگ یمامہ تو لے کے دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے دور صدیق اکبر تک محافظین ختم نبوت نے پیارے آقا کریم صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے پہرا دیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ظاہری تو لے کے جنگ یمامہ تک اور جنگ یمامہ تو لے کے فتح عزیز کی پارلیمنٹ تک مرزائیت قادیانیت کو اقلیت قرار دلانے تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شمع رسالت دے پروانے دا یہ مشن جائیو ساری لیا سال 1974 میں اس تاریخ ساز فیصلے کے بعد کہ جدو سنہری حروف نہ لکھ دیتا گیا مرزائی احمدی لاہوری قادیانی سارے کے سارے کافر نے بلکہ پہلی اتفاق کافر نے اور انہوں نے کفر کی چک کرنا دائرہ ایمان جو خارج ہونے کی دلیل ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جڑا پہلا اشام قرآنی علیہ رحمہ نے دیتا اس وقت تو لے کے آج تک علماء حق اہل سنہ و جماعت اپنی اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس تاریخ ساز فیصلے تو بعد مرزیہ نے قادیانیہ نے کافرہ نے اپنی پلید جزاد کا وقت عزیز سے نہ چھوڑیا اور ہر خطہ ارض انہوں اپنی پلید کو شاہجاری و ساری رکھیا۔ اگر لاہوری ضلعی بروزی یا کوئی بھی قادیانی آج اگر کوشش کرتا ہے تو دوارے جیسے شمع رسالت دے پروانے سینہ تان کے مصطفیٰ دی نبوت لے پیرا دیکھنے اللہ رب العالمین نے جو انسانیت دی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا اول البشر آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک نبی رسول لمحہ بلمحہ وقت نظر آئے ہدایت علم عطا فرما کے اپنا زمانہ رسالت و نبوت گزار کے دنیا فانی تو چلے گئے، لیکن جب آخری نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا زمانہ نبوت کے زمانہ رسالت تا قیام قیامت اور بعد اس کی قیامت ہوئی نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سامنے اسے سجا کے ایک گل ثابت کر دیتی کہ میرے حبیب تو بعد قیامت نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین ماننا ہی کافی نہیں بلکہ حضور نو آخری نبی صبح قیامت تک، چونکہ خاتم النبیین کا لفظی معنی جو زمانے کے لحاظ کر اور غیر چہرے کے وقت کے لحاظ کر جنہیں ہوتے نبوت کا دروازہ بند ہو جائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دروازہ وقت کے لحاظ کر بند ہو ہی گیا، ظاہری لحاظ کر، لیکن روحانی لحاظ کر قیامت تک مصطفیٰ تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہرے داری اور پھر حضور کی شان باکمال دیکھ کر گستاخیاں کر دیا کہ جنگ آج بھی جاری ہو ساری ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صرف وقت کے لحاظ نہ نہیں بلکہ تا قیامت
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مننا کہ مسلمانوں نے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی تے بنیادی حالت نو قرار دیتا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت کے خلاف اگر کوئی منکر اٹھ کے آمدی غلام قادیانی یا کوئی بھی مرضی اگر حضور کی شان سے گستاخی کرتا ہے تو مسلمانوں واسطے نہ صرف وہ انکار کرنا لازم ہے بلکہ وہ جہاد کرنا اور وہ پلید جسم کو اس روح زمین کو پاک کرنا ہے مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کے ہاتھ سے. اور لازم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دے کے اس گل کو ثابت کیتا جائے کہ یا رسول اللہ کل بھی خاتم النبیین کی شان والے تسی سو آج بھی حضور تہاڈی شان ہے اور قیامت تک بھی یہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ میرے حضور تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مسلمانوں دے عقیدے کی بنیاد اس سوچ کے اوپر منحصر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے آخری نبی نے حضور تو بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پچھلے درس شریف کا جتنے اختتام ہوا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفتان معنی ختم نبوت آست کہ رب العالمین تمام انبیاء نبوت ہما جمع کر دل مصطفیٰ آدم قرار است. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں تاکہ پچھلے درشید کی مطابقت زینہ چ رپیٹ ہو جے زینہ چ نقش کر دے میں اتھوں گا تو راہ کے اگر نبوت و رسالت کا معنی بیان کروں گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک جو معانی و مطالب بیان فرمائے انہوں نے فیض حاصل کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عقائد و نظریات حضور نے صحابہ کے بعد تابعین کے عقائد و نظریات تابعین کے بعد تبع تابعین کے عقائد و نظریات تبع تابعین کے بعد ائمہ مفسرین ائمہ مجتہدین ائمہ محققین ائمہ محدثین اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ختم نبوت کا معنی ہے اللہ کریم نے سارے نبیوں کی نبوت کو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل وچ جمع کر دیتا اکٹھی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل وچ جمع کر دیتا جب نبوت کو جمع کر دیتا تو پھر اللہ کریم نے آپ پر مہر لگا دیتی تاکہ قیامت تک نہ شیطان اس نبوت دروازے تک جان دی جرأت ہو سکے نہ وسوسے خیالات اس نبوت کے فیض تک پہنچ سکیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حفاظت اللہ رب العالمین نے ایک فرمائی کہ قیامت تک ختم نبوت تاجدار رسول پاک بن کے سلامت رہیں گے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذہن سے سوال آتا ہے کہ اللہ کریم نے خاتم النبیین کا لفظ فرمایا خاتم المرسلین کا لفظ کیوں نہیں فرمایا؟ پچھلا درس شریف سے ختم ہوا خاتم النبیین. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول آ سکتے؟ سوال ہے نا. خاتم النبیین تو فرما دیتا خاتم المرسلین کیوں نہیں فرمایا؟ آج اس سوال کا جواب سن کے اپنے علم کی اضافہ کریے کہ اپنے ایمان کی تازگی سننا چاہتے ہو؟ توجہ فرمائیے. منطق کا ایک قاعدہ ہے کہ عام دے نال خاص دی نفی ہو جاتی ہے لیکن خاص دے نال عام دی نفی نہیں ہوتی. اے حضرت علماء کرام بیٹھے نے منطق دی تعریف بھی حضرت کو پتہ ہی آلتن قانونیتن قاسم مراد والی سے جنال خطائی فی الفکر منطق ایک ایسا قانونی
دنیا میں جڑا انسان ذہنی تے فکری غلطیاں تو محفوظ رکھتا ہے اور منطق کا قانون ہے قطبی اور تعلیم المنطق اور دیگر کتب منطق جو درس نظامی کے نصاب سے پڑھایا جائے منطق کا قانون ہے کہ عام دے نال خاص کی نفی ہو جاتی ہے اے توجہ دے نال بات سمجھو عام دے نال خاص کی نفی ہو جاتی ہے لیکن خاص دے نال عام کی نفی نہیں ہوتی ایتے درس و ترنمی تھے درس و تدریس کے انداز سے اگر گال سمجھو گے پھر سمجھ آئے عام دے نال خاص کی نفی ہو جاتی لیکن خاص دے نال عام دی نفی اللہ فرمایا خاتم النبیین ٹھیک ہے نا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی ذکر میں دوما منصبہ نہ کرتا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے بارے ذکر کے دوما منصبہ نہ کرتا لیکن سوال یہ چھوڑتا ہے کہ اگر کوئی نبی نہیں خاتم لفظ خاتم اور خاتم دونوں انداز فائل اور مفعول دونوں طریقے میں پڑھنا گرامر کے لحاظ میں درست اگر خاتم النبیین حضور کو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو کیا کوئی رسول آ سکتے خاتم المرسلین کیوں نہ کیا اگر علم سے اضافہ کرنا چاہتے تو پھر زندہ دینی تجال دنیا کا نال بیداری نہ بیٹھے سوال ہے نا خاتم النبیین کیوں ہو گیا حضور تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا کیا رسول کوئی آ سکتا ہے سب کو پہلے گل سنو منصب نبوت عام ہے منصب نبوت سارے بولو منصب نبوت منصب رسالت خاص ہے اللہ فرماتا ہے بعضکم علی بعض اسی بات کو بعض نے فضیلت دیتی ہر نبی اپنے مرتبہ نبوت کو جنہوں بات ہے منصب رسالت سے فائد ہو جاتا ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات رسالت دے کر رب نبوت دیتا ہے ایک قانون قدرت ہے اسی ایک لفظ سے خاتم النبیین پہ گل کرنے میں سارے آقا کریم صلی اللہ قیامت تک خاتم النبیین بن کے آگے بلکہ اول البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق تو بھی 40,000 سال اس کو بھی قبر مختلف روایت اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب محمد سے دیتے سے خاتم النبیین نے خاتم المرسلین کیوں نہیں آپ دے نال منطقی قاعدہ ہے آپ دے نال خاص کی نفی ہو جاتی ہے لیکن خاص دے نال آپ کی نفی نہیں ہو سکتی لفظ آپ خاص کو جڑا سمجھ گیا وہ ساری گل والوں طرف آئے گا آپ دے نال خاص کی نفی ہو جاتی ہے لیکن خاص کی وجہ تو عام کی نفی نہیں ہوتی آؤ میرے آقا دے غلام ہو میں تو بڑے عام انداز سادگی نال تانوں قریب کر کے مثال دے نال سمجھا دینا یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں ڈڈیال دا ریاست جموں آزاد کشمیر اے پوری کشمیر دی ریاست دا نام ہے اے عام ہے انہیں دے وچ 10 یا 9 ضلع نے انہاں ضلع دیاں تحصیلاں نے انہاں تحصیلاں دیاں پیپیاں نے انہاں پیپیاں دیاں یوسیاں نے انہاں یوسیاں دیاں وارڈاں نے انہاں وارڈاں دے محلے نے یعنی انہاں ساڈی تحصیل ڈڈیال ہے ایک بندہ کہندا ہے میں ڈڈیال دا نہیں ڈڈیال ایک خاص تحصیل دا نام ہے ہو سکتا ڈڈیال دا نہیں چک سواری دا ہوئے کوٹلی دا ہوئے ہمت دا ہوئے مظفر آباد دا ہوئے وادی نیلم او دا ایک کہنا کہ میں ڈڈیال دا نہیں اس گل تے دلالت نہیں کرتا جو پورے کشمیر دا نہیں ہو سکتا گل سمجھ آندی پئی ہے نا ایک بندہ کہندا ہے میں ڈڈیال دا نہیں بھئی ہو سکتا ہے ڈڈیال دی رہندا چک سواری رہندا ہو اسلام گڑھ رہندا ہو بھئی اور شہر بھی تے کشمیر دے ایک بندہ کہتا میں چک سواری دا نہیں ہو سکتا ہے ڈڈیال دا ہوئے ایک بندہ مقصد ہے کہ کسی خاص جگہ کا انکار کرنا اس گل تے دلالت نہیں کرتا کہ ڈڈیال دا نام ہے والا کشمیر دا ہی نہیں لیکن ایک بندہ جنہوں یہ کہتا ہے کہ میں کشمیر دا ہی نہیں جب آزاد کشمیر پوری ریاست میں کشمیر دا نہیں تو پھر وہ ہمیں ڈڈیال چک سواری
چترو کوٹلی بھمبر مظفرآباد کسی بھی شہر کا نام نہ لے گا جنہوں نے ایک کہہ دینا میں پورے کشمیر کا ہی نہیں کہ پھر اس عام کشمیر کی ریاست کا انکار کرنا وہ کسی بھی خاص جگہ کا نام لگے یا نہ لگے پتہ چل جائے گا پھر کشمیر سے کسی شہر کا رہنا ہے میں کوشش تے بڑی کر رہے تو سمجھا لیکن اگر تسی سو گئے تو پھر میرا قصور کو نہیں جاگتے رہے تو گل سمجھ رہے ایک بندہ کہتا ہے چک سواری کا نہیں گڈیال کا نہیں کسی شہر کا نام لیتا ہے کسی بستی کا کسی گرائی کا نام لیتا ہے پتہ چل جاتا ہے اچھا چلو اتوں کا نہیں کسی دوسری جگہ کا رہنا اگر وہ مطلقاً بول دیتا ہے بھائی گڈیال پورے کشمیر کا نام نہیں بولو صرف ایک شہر ہے نا تحصیل ہے میرپور پورے کشمیر کا نام تے نہیں ایک تے دوسرا ضلع جو بھی ہے اسی طرح جنوں آزاد جموں کشمیر بولیا جائے گا تو پھر وہ جننے ضلع تے جنیاں شہراں تے تحصیلاں میں سب آ جائیں گے لہذا کشمیر عام ہویا جو تے ضلع تے تحصیلاں تے واڈا ایک خاص ہویا ہن ایک بندہ خاص کا انکار کر دے تے ذہن چاہ سکتا ہے کہ گڈیال نہیں کسی اور جگہ ہے لیکن ایک بندہ مطلقاً پورے کشمیر کا انکار کر دے کہ میں کشمیر تے کسی کالج نہیں رہتا پھر وہ پانے کسی شہر تے تحصیل کا نام بولے یا نہ بولے پتہ لگ جائے گا کشمیری نہیں ہن سمجھو نبوت رسالت کی شان اللہ کریم نے نبوت عام ہے نبی زیادہ آئے ہیں رسول تھوڑے آئے ہیں اللہ کریم نے خاتم النبی کی طرف بول کے ایک گل ثابت کر دیتی رسالت خاص ہے نبوت عام ہے کہ جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر میرے مصطفیٰ کی شان لے کے رسول کی بھی آ سکتا جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا عام نبوت ہے نبوت منصب عام ہے کہ جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر خاص منصب والا رسول کی بھی آ سکتا ہے اگر رب تعالیٰ خاتم المرسلین بولنا تو پھر ذہن سے شائبہ رہ جا سکتا سی کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے نہیں رسول کے نہیں آ سکتا لیکن نبی آ سکتا ہے اس واسطے رب نے عام کی نفی فرمائی کہ لوگوں نبوت عام ہے کہ حبیب محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا نا کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کے بعد رسول بھی کوئی نہیں آ سکتا ہمیں ہے جان سے پیار ہمیں ہے جان سے پیارا شافت میں نبوت پاؤں پہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين میرے حبیب تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے قیامت تک نبوت کا بوا بھی بن دے رسالت کا بوا بھی بن دے میرا حبیب آ گیا جنہیں تو بعد جنہیں واسطے کائنات پیدا کی تھی سی بالا آ گیا آج بھی جب کوئی مہمان خصوصی آوے سارے پرونے بیان دے دروازے کھلے رہتے ہیں آج بھی ساڑھا رواج ہے ساڑھا میارے ساڑھیاں تقریبات انداز ہے جتنی کوئی مہمان آتے ہیں وہ آگے اپنیاں نشستہ جبندے رہتے ہیں ہمیں کلوٹ کے بھی چلا جاوے آدمی دعا کے دروازہ نہیں بند کیتا جاتا لیکن جدو خاص مہمان آگے پہلے داروں کیا دیتا جانا بس وہی اب انتظار بھی کرنا ختم بھی ایک جنہ انتظار سے آگے میں دروازہ بند کرو تقریب
خدا گیس کرو اور کروڑا سلام نبی پاک کی تشریف آوری پہ آقا سلام رات دار درود و سلام مصطفیٰ کی ذات جنہوں واسطے رب تعالیٰ نے کائنات پیدا کی تھی جب حبیب آئے اللہ کریم نے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیتا رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیتا ان کیا خاتم النبیین بھی آمینہ دے نام میں خاتم المرسلین بھی آمینہ دے نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صدر یہ تھے پیارے اپنی نسل مصطفیٰ کی پہلے داری سکھاؤ اپنے سینے کے اندر ایک طرف کیا کرو اٹھ دیا بیٹھ دیا چل دیا پھر دیا نبی پاک کی ختم نبوت کے نعرے مارتے ریا کرو میرے آقا دے غلاموں ایک اللہ قبر چکا مانی ہے ایک اللہ حشر چکا مانی ہے آؤ نصیبات و اختتام دے قریب لے چلیے اللہ رب العالمین نے ایسے دے بے لموم الحمدللہ کے الناس تک سارا قرآن مرزائیت دے قادیانیت دے ہاتھ بچے کیونکہ جب نبی سارے آقا نے کہ قرآن کی رسول پاک نے اترے نازل ہوئے ان میں کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ قرآن ہو سکتا ہے قرآن بھی مصطفیٰ کی شان ہے شان مصطفیٰ کی قرآن کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ رب العالمین نے آئینہ مفسرین نے بالاختصاص بالخصوص جو قرآن کی آیات کریمہ نوٹ کی تھی ایک آیت اسی بار بار پڑھنیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ کریم نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لفظ الناس اینا اس صدی کے دلالت کرتا ہے مطلقہ نے قرآن دیا ہے ناسے سے منسوخ نہیں الناس تو مراد پہلے بھی مراد نے الناس تو مراد حضور تو قبر بھی آنے والے مراد نے حضور دے زمانے والے بھی مراد نے ایک دو صدیاں بعد آنا بلکہ قیامت کا کھان والے الناس تو مراد نے اللہ فرمایا میرے حبیب تسی فرما دے وہ لوگوں یاد رکھے اللہ فرمانے انی معبود کرے اللہ فرمانے میں تو دے سارے کی طرف اپنے محمد عربی میں منصب رسالت عطا فرمائیے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا عبدہ ہی ضمیر دا مرجع رب تعالیٰ دی ذات اللہ فرماتا ذات والا برکات بند کروالی ہے جنہیں اپنے عبد خاص اس خاص عبد مراد توڑے کہ میرے رسول پاک دی ذات ہے فرمایا اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور عالمین عالم کی جمع